اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگان محترم، آج یوم تعلیم کے نام سے ہمارے ملک ہندوستان میں پروگرام کیے جا رہے ہیں۔ آج 11 نومبر ہے۔ اس ملک کے عظیم رہنما، محب وطن، محب قوم اور اردو زبان کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنانے والے ادیب، ماہر انشا پرداز، محی الدین جناب حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ کا یوم پیدائش ہے۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ 11 نومبر 1888 میں مکہ المعظمہ کے اندر پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم ایک خالص دینی مزاج رکھتے تھے۔ آپ کو مطالعے کا اس قدر شوق تھا حضرت مولانا ابوالکلام آزاد کو کہ آپ کے والد یہ چاہتے تھے کہ یہ صرف درسیات میں مشغول رہیں، لیکن آپ نے اپنے مطالعے کے شوق کو جاری رکھتے ہوئے تمام دنیا کی تاریخ، دنیا کا نشیب و فراز اور دنیا کے اندر حکومتوں کا انقلاب، سلطنتوں کا مٹ جانا اور پھر وجود میں آنا، آپ نے ان تمام کا گہرائیوں سے مطالعہ کیا۔ مطالعے کا یہ عالم تھا کہ آپ اپنے خرچ سے بچا کر اس زمانے میں موم بتی خرید کر کے لاتے تھے اور لحاف کے اندر اسے جلانے کے بعد میں مطالعے میں مشغول ہو جاتے تھے۔ یہ آپ کی تعلیمی لگن تھی، یہاں تک کہ آپ ایک مرتبہ محو مطالعہ تھے کہ موم بتی کے جلنے کی وجہ سے آپ کے لحاف میں آگ لگ گئی، وہ جل گیا۔ آپ نے کل 11 سال کی عمر میں ادبی دنیا کے اندر ابتدا کی اور کل 3 سال کے بعد، یعنی جب آپ 14 سال کے ہوئے تو اس وقت آپ نے لسان الصدق ایک ادارہ، ایک اخبار جو نکل رہا تھا اس کی ادارت قبول کی۔ پھر 20 سال کی عمر جب آپ کی ہوئی تو کل 6 سال کے بعد ہی آپ نے اپنی زیر قیادت، زیر ادارت الہلال اردو کا اور اس وقت پورے ملک کے اندر جوش آزادی بھرنے والا اخبار الہلال آپ نے نکالنا شروع کیا۔ آپ اس اخبار کے ذریعے سے
قوم کے بچوں کے اندر آپ کا ارادہ بیداری لانے کا ہوا، تعلیم میں، تاکہ بچے محنت کریں اور تعلیم میں کامیاب ہونے کے بعد 7 سمندر پار سے آئی ہوئی قوم، انگریز جو اس ملک پر قابض تھے، جو اس وقت زمام اقتدار سنبھالے ہوئے تھے، آپ کا یہ مشن تھا کہ اگر انڈین بچے، ہندوستانی بچے تعلیم میں کامیاب رہے تو یہ وقت کے نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر حکومت سے باتیں کر سکتے ہیں، حکومت کے سوالوں کا جواب دے سکتے ہیں یہ بچے۔ آپ نے متعدد بار آپ کے قلم کی جولانی، قلم کی حق بیانی اور آپ کی جہد مسلسل، جفا کشی، محنت اور لگن شاہ وقت کو، حاکم وقت کو برداشت نہ ہوئی، آپ کو متعدد بار جیل جانا پڑا۔ آپ کی محنت اور کاوش یہاں تک تھی کہ اس وقت پریس کا کوئی ایسا نظم نہیں تھا، اس وقت کاتبین اخبار کا کوئی ایسا نظم نہیں تھا۔ آپ اپنے ہاتھ سے اخبار کی کتابت کرتے اور پھر اپنے ہاتھ سے اس وقت کی جو پریس تھی اس کو چلاتے۔ متعدد بار بہت سے سیاسی رہنماؤں نے یہ بیان کیا کہ ہم مولانا سے ملنے کے لیے جب ان کے مکان پر پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ سیاہی سے رنگے ہوئے ہیں، اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ میرے یہ ہاتھ جو سیاہی سے رنگے ہوئے ہیں، ایک دن یہ سیاہی رنگ لائے گی، میرے ملک کے بچے تعلیم میں اس قدر محنت کریں گے کہ ایک روز اس ملک سے انگریز کو جانا پڑے گا اور اس ملک کے پیشانی پر آزادی کا جھومر لٹکے گا انشاءاللہ۔ الہلال کو جس وقت انگریز ظالم حکومت نے بند کیا تو آپ نے پھر کروٹ لی اور وہی مضامین، وہی جوش، وہی ولولہ، وہی حیرت انگیز بیانی آپ کی دوسرے رنگ میں ظاہر ہونے لگی البلاغ کے ذریعے سے، یہاں تک کہ آپ کی محنت اور جفا کشی اور لگن کے سامنے حاکم وقت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ آپ نے کانگریس کی صدارت قبول کی اور اس وقت کے سیاسی رہنما، اہنسا کے پجاری مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو آپ سے ہمیشہ مشورہ کرتے رہے۔ آپ کے مشوروں کے مطابق وہ کانگریس کو لے کر کے چلتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی محنت اور جفا کشی رنگ لائی۔ آپ نے جو امام انقلاب ہوتے ہوئے جو انقلاب زندہ باد کا نعرہ لگایا تھا وہ کامیاب ہوا، اور 1947 میں 15 اگست کے اندر وطن عزیز نے آزادی کی سانس لی۔ وطن عزیز کی پیشانی پر آزادی کا جھومر جو لٹکا، اس کے اندر امام انقلاب، امام الہند محی الدین مولانا ابوالکلام آزاد کا نام سر فہرست ہے۔ وطن آزاد ہو رہا تھا، آزادی کے ساتھ ساتھ وطن کے اندر تقسیم کی ہوا چل رہی تھی۔ آپ نے وہ لوگ جو اپنے گھروں کو خیرباد کر کے پڑوسی ملک کا جو وجود ہو رہا تھا، جو لوگ وہاں پر جا رہے تھے، آپ نے ان کی ڈھارس بندھائی، ہمت بندھائی
اور جامع مسجد کی سیڑھیوں سے آپ نے جو تاریخی بیان دیا ہے، جو آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، اور جس بیان کے ایک ایک حرف کو ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ ہم اسے تعلیم کا جز بناتے ہوئے اپنے سینے سے لگائیں اور اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دے۔ بیان کیا تھا؟ آپ نے فرمایا، کیا تم کو وہ دن یاد نہیں؟ ابھی قریب ہی کا تو زمانہ تھا، یہی تو وہ جمنا ہے جس جمنا کے پانی سے تم نے وضو کیا تھا، اور یہی تو وہ مسجد ہے جس مسجد میں تم نے دو گانا ادا کیا تھا شکرانے کے طور پر، یہی تو وہ ملک ہے جس ملک کی بازیابی کے لیے، جس ملک کی آزادی کے لیے، جس ملک کی خوبصورتی کی حفاظت کرنے کے لیے تم نے اور تمہارے بڑوں نے ایک دن یا 2 دن نہیں، تقریباً 200 سال کی قربانی پیش کی، اور جو حکومت یوں کہہ رہی تھی کہ میرے دور اقتدار میں کبھی سورج غروب نہیں ہوتا، بلکہ جہاں پر سورج نکلتا ہے وہاں پر بھی انگریز کی حکمرانی ہوتی ہے، اور جہاں سورج کو زوال ہوتا ہے وہاں پر بھی انگریز کی حکومت ہوتی ہے، جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں پر بھی انگریز کی نگرانی ہوتی ہے، حکومت ہوتی ہے۔ تم نے تو اپنی محنت اور جفا کشی سے، جہد مسلسل سے اس حکومت کے گھٹنے ٹیک دیے، اس کو یہاں سے جانے پر مجبور کیا۔ تم ہی تو ہو کہ حق ہمارا بھی ہے اس ہند کی دھرتی پہ مزاج، ریسو اس ملک کے ہم نے بھی سنوارے ہوں گے۔ آج تم نے بزدلی کو، جبن کو، تعطل کو ہجرت کا نام دے دیا ہے۔ ستارے ٹوٹ گئے تو کیا ہوا؟ ابھی سورج باقی ہے، سورج سے روشنی لو اور ہمت کرو، پورے ملک کے اندر ہر گھر میں سورج کی روشنی پھیلانے کی کوشش کرو۔ جہاں تم جا رہے ہو، جس ملک کو تم نے اپنا مستقبل بنانے کا ارادہ کیا ہے، بتلاؤ کیا وہاں پر دوسرا خدا ہے جو تمہاری حفاظت یا نہیں کر سکتا وہ وہاں جا کر کے کرے گا؟ بتلاؤ کیا وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کیا ہمیشہ کے لیے بقا ہوگی؟ کیا وہاں تمہارا تحفظ ہوگا؟ کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تمہارا وہاں پر تحفظ ہو؟ آپ کے بیان نے مایوس انسانوں کے دلوں پر دستک دی۔ جو لوگ وہاں پر جانے کا ارادہ کر رہے تھے انہوں نے بسترے کھول دیے اور وہ اسی ملک میں رہ گئے۔ اسی ملک کی مٹی کو انہوں نے سینے سے لگایا اور یہ ثابت کر دیا کہ ہندوستان کا مسلمان غیور مسلمان ہے، بہادر مسلمان ہے، اس ملک کے لیے جان دے تو سکتا ہے مگر اس ملک کی مٹی کو چھوڑ کر کے کبھی نہیں جا سکتا۔ آزادی ملی، آزادی کے بعد آپ کو سب سے پہلا وزیر تعلیم بنایا گیا۔ تمام ملک کے اندر افراتفری تھی، واویلا تھا، شور تھا، ہنگامہ تھا، تعلیمی نظام، تعلیمی کوئی بھی بندوبست نہیں تھا۔ آپ نے جو سب سے پہلی وحی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے پر نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کی تفسیر، اس کا تقاضا اور اس کا مطلب پوری انڈیا، پورے ہندوستان کے سامنے آپ نے لا کر کے رکھا۔ آپ نے ایسے تعلیمی مواقع فراہم کیے، آپ نے ساہتیہ اکادمی، للت اکادمی اور اسی طریقے سے دوسرے تعلیمی مواقع
پورے ملک کے بچوں کے لیے فراہم کیے۔ آج جو ہندوستان میں تعلیمی ماحول ہے، جگہ جگہ پر جو اسکول قائم ہے، کالجیں قائم ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، وہ آپ کی مرہون منت اور آپ ہی کا دین ہے کہ آج پورے ملک کے اندر جو تعلیم کا مشن لایا جا رہا ہے، جو تعلیمی ترقی ہو رہی ہے، اس کے بانی مبانی اور اس کو سب سے پہلے شروع کرنے والے محی الدین مولانا ابوالکلام آزاد ہیں۔ آپ کی طبیعت کے اندر اس قدر آزادی تھی اور آپ کی طبیعت کے اندر اس طرح کی اللہ نے خودداری رکھی تھی، آپ کو اللہ نے اتنا بے باک بنایا تھا، ایسا نڈر لیڈر اور ایسا محسن انسانیت، اسی طریقے سے انسانیت کی تعلیم دینے والا ہندوستان کے اندر جو پیدا ہوا، ہندوستان کو جو تعلیمی ماحول میں لایا، وہ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ ہے۔ آپ کے استاذ محترم مولانا عبدالوحید نے جو آپ کو آزاد تخلص دیا تھا، آپ نے تمام دنیا کے سامنے یہ ثابت کر کے دکھلا دیا، اور آپ نے تمام ہندوستانیوں کے سامنے ایسا تعلیمی ماحول، ایسا تعلیمی جذبہ لا کر کے کھڑا کیا کہ واقعی آپ نے اقرأ بسم ربک الذی خلق کی بالکل سیدھی سادی سچی تفسیر تمام ہندوستانیوں کے سامنے لا کر کے پیش کی، اور آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ تمام دنیا کے اندر صرف ایک ایسا مذہب اسلام ہی ہے جس کا سب سے پہلا کلمہ جو آسمان سے جبرائیل لے کر کے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر جو سب سے پہلا کلمہ نازل ہوا، وہ لفظ اقرا ہے، جس کے اندر تعلیم کے راز مضمر ہے، اور جس کے اندر اللہ نے ان چیز کی تعلیم دینے کا وعدہ انسان سے کیا ہے جن کو انسان نہیں جانتا ہے۔ لہذا آج کے دن پورے ہندوستان میں انڈین نیشنل ایجوکیشن ڈے منایا جا رہا ہے، جس کا مطلب ہے کہ آج ہی کے دن 11 نومبر 1888 میں حضرت مولانا محی الدین ابوالکلام آزاد پیدا ہوئے، اور آپ جو ایک تعلیمی مشن لے کر کے چل رہے تھے، وہ تعلیمی چراغ، وہ تعلیم کی روشنی 1958 کے اندر ہمیشہ کے لیے گل ہو گئی۔ آپ کو ہزارہ نمناک آنکھوں نے جامع مسجد کی سیڑھیوں کے سامنے جو اردو پارک سے اس وقت مشہور ہے، وہاں لا کر کے دفن کیا۔ اللہ آپ کی قبر پر ہزاروں رحمت نازل فرمائے۔ بچھڑ گیا ہے تو یاد آ رہا ہے شدت سے، بچھڑ گیا ہے تو یاد آ رہا ہے شدت سے، وہ ایک شخص جو مہر و وفا کا پیکر تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔